حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پہ نائب بناؤں گا. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. فرمایا میں زمین پہ نائب بنانے والا ہوں. تو کہنے لگے یا اللہ وہ تو فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا. تو اللہ نے فرمایا جو تم جانتے ہو وہ میں، جو میں جانتا ہوں وہ تم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا. تو علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں وہ کیا تھا جس کو فرشتوں کو نہیں پتا تھا؟ فرماتے ہیں یہ وہی انسان کے اندر جو اللہ کے قرب کے متلاشی ہونے کا جذبہ تھا. فرشتے اسے جانتے. لوہے محفوظ پہ یہ تو پڑھ لیا تھا کہ یہ فساد کرے گا، یہ تو پڑھا تھا کہ ابو جہل فساد کرے گا. یہ نہیں پڑھ سکے تھے کہ ابو بکر رویا بھی کرے گا. یہ تو پڑھ لیا تھا انہوں نے، یہ تو پڑھ لیا تھا کہ اخنس بن شریک تلواریں نکال کے لوگوں کو قتل کرے گا. یہ نہیں پڑھا تھا کہ مولا علی شیر خدا مزدوری کریں گے اور جو مزدوری ملے گی وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیا کریں گے. یہ تو انہوں نے پڑھ لیا تھا کہ ابو البختری، ابو لہب یہ لوگوں کے گلے کاٹیں گے. پر یہ نہیں پڑھا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط کے زمانے میں بھی کروڑوں کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرے. وہ جو انسان کے اندر طلب ہے، وہ جو تڑپ ہے، وہ جو شوق ہے، وہ جو کیفیت ہے، وہ جو معرفت کا نور ہے، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند، یہ بڑا ہی پسند. اس لیے حدیث قدسی میں رب فرماتا ہے مجھے تلاش کرنا ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کیا، ٹوٹے ہوئے دلوں. اب وہ میں معرفت کی کیا بات کروں گا، پہلے تو میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں کروں بھی کہیں سے چلو پڑھ کے تو کروں کہاں؟ میں تو ابھی تک لوگوں سے 5 نمازوں کا وعدہ لے رہا ہوں. وہ معرفت کی بات، قرب الہی کا راستہ، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو بڑی آگے کی ہے. ابھی تک تو ہم یہ وعدہ لے رہے ہیں کہ داڑھی رکھ لو گے، سچ بولو گے، حلال کھاؤ گے. مطلب وہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھا، وہ جو جذب ہے، وہ جو کیفیت ہے، وہ جو عبادت ہے، وہ جو تڑپ ہے، اور وہ پھر جو ایک مقام ہے کہ انسان اپنے رب کی اس طرح عبادت کرے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. آپ کتاب و سنت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو آپ غور فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صورتوں کے فضائل بیان کیے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے مختلف اسماء کا، مختلف ناموں کی فضیلت بیان کی. فرمایا جو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو تسبیح فاطمہ ہی پڑھ لے رضی اللہ تعالی عنہا. تسبیح فاطمہ یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. جو شخص یہ پڑھ لے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں. سمندر کی جھاگ کون ماپے گا کہ سمندر کہاں سے چلا اور کہاں پہنچا؟ تو فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے، اتنا بڑا پاپی بھی ہو، تو یہ اللہ کا ذکر کرنے کی برکت سے، تسبیح فاطمہ پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. نماز میں، عبادت میں دل لگ جائے تو مطلب یہ کہ خشوع حاصل ہو گیا. وہ کہے کہ میں نے بڑی جھک کے رکوع کیا اور بڑی میں نے دبا کے سجدہ کیا، تو احکام تو ایسے ہی ہے، کرنا تو ایسے ہی چاہیے، لیکن خشوع کا معنی کیا ہے؟ دل کا لگنا. غور کرنا ہے آپ نے بات پہ. خشوع کا معنی دل جب تک نہیں لگتا نماز میں خشوع نہیں، دل جب تک نہیں لگتا تلاوت میں لذت نہیں، دل جب تک نہیں لگتا ذکر کا مزہ نہیں، دل جب تک نہیں لگتا غلامی کا مزہ نہیں، دل جب تک نہیں لگتا عقیدت، محبت، یہ سارے لفظ بے معنی. دل لگنا بڑا ضروری ہے. اب ایک حدیث جب پڑھوں گا نا تو آپ کہیں گے کہ اتنی بڑی بات اور ہمیں خبر ہی نہیں کہ دل لگنا کتنا ضروری ہے. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے. حضور نے فرمایا میں اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جو دل تو ہو پر اس میں خشوع نہ ہو. پناہ مانگتا ہوں اس دل سے، دل ہو پر وہ لگا ہوا ہی نہ ہو، نہ نماز میں لگے، نہ عبادت میں لگے، نہ وہ اللہ کے ذکر میں لگے. میں پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے. وہ کوئی دل ہے؟ وہ دل ہے کوئی پتھر بن گیا جس میں خشوع ہی کوئی نہیں، جو پیسوں میں بڑا زیادہ لگتا ہے، گپوں میں بڑا زیادہ لگتا ہے، کھانے پینے میں بڑا زیادہ لگتا ہے، آوارگی میں بڑا لگتا ہے، عبادت میں نہیں لگتا. تو پھر اس کا علاج کرانا چاہیے. دل کو لگانے کی طرف توجہ کرنی چاہیے. دل جب لگ جاتا ہے نا تو پھر وہ جدھر لگ جاتا ہے پھر وہ ادھر ہی رہتا ہے، دائیں بائیں نہیں جاتا. اور جب لگتا نہیں تو پھر وہ گھومتا ہی رہتا ہے، وہ آوارہ ہی رہتا ہے، پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اس کا لگ جانا بڑا ضروری ہے. اس دل کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں لگا دینا یہ بڑا اہم اور بڑا ضروری عمل ہے. نہیں نہ لگے گا تو یہ خراب ہو جائے گا، بگڑ جائے گا. اس پر محنت کی ضرورت ہے. نبی پاک علیہ وآلہ وسلم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے نا، ان کا جب دل نہیں لگتا تھا تو دل کی شکایت کرتے. ایک صحابی نے عرض کی حضور میرا دل سخت ہو گیا، نرم ہی نہیں ہوتا.
محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، اللہ تیرے دل کو نرمی عطا کر دے. تو کسی یتیم کے سر پہ تیرا دل لگ جائے گا، اس میں نرمی آئے گی. یتیم کے سر پہ تو ہاتھ رکھے گا نا، جس کا باپ فوت ہو گیا اس کے سر پہ تو ہاتھ رکھ، اللہ تیرے دل میں نرمی پیدا کرے. محبوب نے بیان کیا. حضرت جناب سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرا دل سخت ہو گیا تھا، میں بڑا پریشان رہتا تھا. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کئی دفعہ عرض کی. میں نے کہا بابا میں اس کا کیا کروں، یہ سخت ہو گیا. مہینوں ہو گئے یہ اللہ کے خوف میں نہیں رویا، سالوں بیت گئے حضور کی نعت سن کے نہیں رویا. اب تو کتنا وقت گزر گیا ہے، اسے مدینے جانے کے لیے بھی رونا نہیں آتا. حضور یہ سخت ہو گیا ہے، کوئی رحمت کی نظر ہو. خشکی سی آ گئی ہے، عجیب سی میل چڑھ گئی ہے. فرماتے کئی دفعہ میں نے خواہش کا اظہار کیا. ایک دن نا عید کا دن تھا تو حضرت معروف کرخی نے ایک چھوٹا سا بچہ انگلی کے ساتھ لگایا ہوا تھا تو حضرت آ رہے تھے. تو میں نے کہا حضور آپ کدھر سے آ رہے ہیں، یہ بچہ کون ہے؟ فرمانے لگے یتیم ہے. سارے بچے عید والے دن اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے، بیچارے کے پاس اخروٹ کوئی نہیں. تو حضور آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت معروف کرخی کہنے لگے پیسے تو میرے پاس بھی کوئی نہیں اخروٹ خرید کے دینے کے. میں یہاں سے کھجوروں کی گٹھلیاں چنوں گا، وہ گٹھلیاں بازار میں بک جاتی ہیں. میں یہ گلیوں سے گٹھلیاں چنوں گا اور چن کے میں نے کہیں بیچوں گا، اور جب میں انہیں بیچوں گا تو پھر یتیم کے لیے 2-4 اخروٹ خریدنے کے قابل ہوں گا، پھر میں اسے اخروٹ خرید کے دوں گا. پتہ نہیں کہاں کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو، اور پتہ نہیں کہاں کا ذکر کر رہے ہیں بابا جی. بچہ یتیم ہے، بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے، اس کے پاس اخروٹ کوئی نہیں. بابا آج کا پیر تو معرفت کی بات کرتا ہے، تو یتیم کے لیے گٹھلیاں چننے چلا ہے. آج کا پیر تو کہتا ہے میں اسی والے کمرے میں بیٹھ کے تمہیں بڑا عرش کے اعلیٰ کی بات بتاؤں گا. یتیم کے لیے گٹھلیاں چننا، مدرسے کے طلباء کی نوکری کرنا، یتیموں کا، غریبوں کا، ان مجبوروں کا خیال کرنا، یہ تو رواج ہی نہیں ہے آج کا. بابا تو کیا کہانی سنا رہا ہے؟ تو حضرت معروف کرخی کہنے لگے گٹھلیاں چنوں گا پھر انہیں بیچوں گا، پھر جب کچھ پیسے ملیں گے نا تو میں اسے اخروٹ خرید کے دوں گا. اور فرمانے لگے جب یہ اخروٹ سے کھیل کر ہنسے گا نا تو اللہ میرے دل کو سکون عطا فرمائے گا. میں گٹھلیاں چننے جا رہا ہوں، میں مزدوری کرنے تیری تلاش میں پھرا، میں جنگل پہاڑ اور دشت میں. تو حضرت سری سختی فرماتے ہیں میرے گھر میں پیسے تھے. میں نے کہا حضور اگر یہ نوکری مجھے مل جائے تو میں غلام جو ہوا، اگر مجھے دے دے یہ نوکری تو میں نہ کر لوں. فرمانے لگے تو کر لے. فرماتے میں اس یتیم کو گھر لے گیا، وہاں سے میں نے پیسے لیے، پھر بازار لے گیا، کپڑے خریدے، اس کے لیے ٹوپی خریدی، پھر میں نے اسے 2 کھجوریں کھلائیں، پھر اخروٹ خرید کے دیے. حضرت سیدنا معروف کرخی کہتے ہیں اس کو میں نے چیزیں دے کے نا، وہ بچہ تھا، بچے ہی ہوتے ہیں، میں نے جب اسے اخروٹ دیے تو وہ دوڑنے لگا، میں بھی ہلکا ہلکا پیچھے چلنے لگا. فرماتے ہیں وہ جا کے بچوں کے گروہ میں مل گیا، وہاں درجنوں 20 بچے کھیل رہے تھے، وہ مل گیا، وہ کھیلتا رہا. آپ فرماتے ہیں لوگوں اس دن میرے رب نے میرے دل کو اپنے قرب کی لذت بھی عطا کی، اور میرا دل تھا میرے سینے پر ساری رات، تھا میرے سینے میں میرا دل، پر ساری رات میرے نبی کے قدموں کا طواف کرتا رہا ہے. اب نہ لگ گیا ہے، پاک ہوئے تے پاک بھی ملدا ہے، اے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا. سادے وجود نو تون دے نالوں اکو تولا ٹکڑا دل دا. یہ دل میں خشوع پیدا ہو جائے نا، خشوع تو یہ لگ جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ نہیں ہوگا. اللہ کچھ لوگوں کو اس دن اپنے عرش کا سایہ دے گا. ایک اس شخص کو بھی اللہ سایہ دے گا جو نماز پڑھ کے ہاتھ ہو جاتا ہے پر دل اس کا مسجد سے لگا رہتا ہے. جس کا دل لگ گیا نا وہاں دل، جس کا دل لگ گیا. حضرت ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی تھے، وہ کہتے ہیں میرے کسی نے دل میں بات ڈال دی کہ بس دل میں ڈال دی کہ نظریں جھکا کے رکھنی ہے. بس کسی نے دل میں بات کہ نظریں جھکا کے رکھنی ہے. 20 سال وہ آتے رہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر، تو نظریں اس طرح جھکا کے رکھتے تھے. جب دروازے پہ دستک دیتے تھے نا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کنیز دیکھنے جاتی تو کہتی تھی حضور وہ آپ کا نابینا دوست نہیں، وہ نابینا وہ آیا دروازے پہ. حضرت بات سن کے ہنس دیتے. 20 سال گزر گئے. کتنے؟ کسی کو کہا جائے نا پیر صاحب مرید کو وظیفہ بتائیں کہ 20 دن کرنا ہے تو نامے دن پوچھے تو کہتے میں ادھر نہیں کیتا جدن تو دسیا سے، اس دن تو میں نے کیا تھا. تو پھر ساتھ ہی کہتے ہو ہمیں غوث پاک بھی بنا دو، جلدی جلدی ان کی لسٹ میں بزرگوں کی شامل کر دو. تو بھائی ذرا ٹھہر جا. 20 سال آتے رہے، 20 سال. ایک دن کہا تھا کسی نے نظر جھکا کے رکھنا تو کہتے کنیز باہر جاتی، کہتی حضور آپ کا وہ نابینا دوست نہیں وہ آیا، تو حضرت ہنس دیتے.
20 साल गुजर गए तो कनीज एक दिन कहने लगी हुजूर मेरी जुर्रत तो नहीं पर मुझे बताएं तो सही कि मैं जब भी आगे कहती हूँ नबीना है आप हंसते हैं, मैंने 20 साल नहीं पूछा, आज तो जमाना बीत गया, बताएं तो सही। आप फरमाने लगे वो नबीना नहीं, उसका दिल लग गया है, ये बात बैठ गई है कि नजरें झुका के रखनी है। वो नबीना नहीं, उसे तो नजर आता है। आज जब आएगा ना तो पर्दे के पीछे खड़ी होकर देखना, जब दोबारा आया तो बीबी कहती है पर्दे के पीछे मैंने खड़े होकर देखा, वो तो आंखें खोल खोल के देख रहा था, उसका दिल लग गया था कि जब कोई औरत नजर आए तो फिर नजर झुका लेनी, फिर नबीना बन जाना है। तो सो बन गया था, लग गया दिल इस तरफ, तो बात बन गई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद जनाब रबी बिन खसीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाने लगे तू ताबी है, काश तू सहाबी होता, और मुझे उम्मीद है अगर मुस्तफ़ा करीम तेरा चेहरा देखते तो जरूर तुझसे राजी होते। काश तू सहाबी होता। भाई इसका इलाज कराएं, खुशबू ही नहीं है, दिल लग ही नहीं रहा। आप यकीन करें बहुत सारे ऐसे लोग मिलने आते हैं, दिल करता है इन्हें कहा जाए यार तू चला जा फिर कभी आना। तो ये कैसी बात हुई, तू बैठा किसी के पास है, सोच किसी और को रहा है, देख किसी और को रहा है, जो तुझे देख के फिर किसी और को भी देखे। एक तमाशाई है वो, तालिबे दीदार नहीं। ओ भाई नहीं दिल मानता कि तू यार किधर तुम, मतलब तेरी तवज्जो ही नहीं, तू पता नहीं कौन है, किसको तू सोच रहा है, किसकी तरफ तू देख रहा है, किस लिए तू आया है। भाई सारा जमाना लाइन में खड़ा था प्याले लेके, सबको खैरात मिली, एक आदमी के जो प्याले में गया वो गिर गया। उसने साथ वाले से पूछा यार मेरा तो गिर गया, मिला तो था पर गिर गया। उसने कहा असल बात ये थी कि तेरी तवज्जो किसी और तरफ थी, तेरा ध्यान किसी, मैं 20 साल जाता रहा हूं तो तेरा ध्यान किधर था, तवज्जो किधर थी। तू 50 साल भी जा पर तेरा दिल ही नहीं लगा हुआ, तेरा ख्याल ही हाजिर नहीं, तू कहीं और रहता रहा है, वहां तू था ही नहीं। जिंदगी में वो अजीब लम्हा था, वो मेरे साथ था पर मैं तन्हा था। मेरे अजीज याद रखें जब तक दिल नहीं ना लगता। उसने कहा यार मेरा तो सारा गिर गया। उसने कहा गिरा इसलिए है कि तेरा ध्यान, दिल लग जाए ना तो जो चीज आई होती है वो गिरती। चंगियां दे लड़ लगी सा ते मेरी झोली च फुल पै ते भैड़िया नाल मैं रल गई ते मेरे अगले भी डुल गए। और मेरे भाई जब तेरा ध्यान बटता है ना फिर हालात खराब होते हैं। जब तेरा दिल नहीं ना लगता, बेचैन सा, बेकरार सा, मजबूर सा। कुछ लोग नमाज पढ़ने आते नहीं, लगता है किसी ने गन पॉइंट पे भेजे, ऐसे लगता है अगर 2 मिनट कारी साहब लेट हुए तो लगता है ये गोली मार देंगे। तो वो पता नहीं मैं ही मस्जिद आ गया हूं और ये क्या है, मतलब इतनी बेचैनी है, बेकरारी है, टेंशन है, तेरा दिल ही नहीं लगा हुआ। तू ठहर तो जा, तुझे पता नहीं तू उस जगह आया है जिसके बारे में बुजुर्ग फरमाते हैं मोमिन को मस्जिद में यूं सुकून मिलता है जिस तरह मछली को